حسین ابن علی کی ذات کی معرفت ضروری ہے. پہلا جو اصول میں نے عرض کیا تھا خدا کی بندگی اختیار کرنا، اور دوسرا اصول ان اسووں کی معرفت ہے کہ جو اسوے ہمارے لیے اتباع کے لیے پیش کیے گئے ہیں. یہاں پہ رک کے دو نقطوں کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں گا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے شخص، توجہ ہے نا، ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت. شخص مثلا بدن ہے اس کا، اس کے اندر روح ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کا ناک ہے، اس کی آنکھیں ہیں. جو شخص کی چیزیں ہیں وہ شخص کے لیے ہیں. مثلا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی دوسرے شخص کی ٹانگ کسی دوسرے شخص کو لگی ہو، کہ ایک شخص کا ہاتھ کسی دوسرے شخص کو لگا ہو. ہاں، آنکھ لگ سکتی ہے، یا اور جو انسان کے بدن کے اندرونی اعضاء ہیں جو قابل انتقال ہیں، وہ بھی بہت ہی ریئر کیس میں وہ انتقال ہو سکتے ہیں، یعنی منتقل ہو سکتے ہیں دوسرے شخص میں. لیکن جو مہم ترین چیزیں ہیں وہ کبھی بھی منتقل نہیں ہو سکتی. شخص کی ہر چیز جو اس کی ہے وہ اپنی ہے، لیکن ایک ہے شخصیت. شخصیت کی ہر چیز جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نمونہ ہوتی ہے دوسروں کے لیے. میں مثال دوں کہ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم کی شخصیت کو خداوند متعال نے متعارف کروایا، حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو متعارف کروایا، حضرت موسیٰ کی شخصیت کو متعارف کروایا، حضرت آدم کی شخصیت کو متعارف کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ شخص کو بھی متعارف کروایا. لیکن جو چیز، جو مہم چیز، جو منبع ہمارے لیے قابل پیروی ہے، قابل اتباع ہے، وہ شخص عیسیٰ نہیں، وہ شخص موسیٰ نہیں، وہ شخص ابراہیم نہیں، وہ شخص محمد نہیں، بلکہ شخصیت عیسیٰ ہے، اور شخصیت موسیٰ ہے، اور شخصیت محمد رسول اللہ ہے. شخصیت یعنی کیا؟ شخصیت کہتے کس کو ہیں؟ شخصیت کی آسان الفاظ میں اگر میں تعریف کروں تو شخصیت کہتے ہیں ان اصولوں اور ان قوانین کے اوپر استوار ایک ایسا مجموعہ کہ جو قابل پیروی ہو. اور شخصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مثبت شخصیت ہوتی ہے اور ایک منفی شخصیت ہوتی ہے. قرآن نے مثبت شخصیت کو بھی متعارف کروایا اور منفی شخصیت کو بھی متعارف کروایا. جس جگہ پر نوح کا تذکرہ ہے وہاں پہ قوم نوح کا تذکرہ بھی ہے، جس جگہ پر موسیٰ کا تذکرہ ہے اسی جگہ پر نمرود کا تذکرہ بھی ہے، اسی جگہ پر فرعون کا تذکرہ بھی ہے، جس جگہ پر ابراہیم کا تذکرہ ہے اس جگہ پر نمرود کا تذکرہ بھی ہے، جس جگہ پر عیسیٰ کا تذکرہ ہے اسی جگہ پر عیسیٰ کی قوم کا تذکرہ بھی ہے، جس جگہ پر رسول کا تذکرہ ہے ابو جہل اور ابو لہب کا بھی تذکرہ ہے. اور خدا نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ ہم نے انسان کو ارادہ اور اختیار جیسی عظیم نعمت دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب انسان نے اپنے ارادے سے سورۃ دہر کی ابتدائی آیات خدا کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستے دکھا دیے، ہم نے رسول کو بھی دکھایا، ہم نے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی دکھایا، ہم نے ابراہیم کو بھی دکھایا، ہم نے نمرود کا تذکرہ بھی کیا، ہم نے موسیٰ کا تذکرہ بھی کیا، ہم نے فرعون کا تذکرہ بھی کیا. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ شکر گزاری کی طرف آتا ہے یا نہ شکری کی طرف آتا ہے. اگر شکر گزاری کی طرف آئے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اگر وہ شکر کرے گا ہم اس کو مزید عطا کر دیں گے.